السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انیل مسیح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور رنگ یوٹیوب چینل اور پشاور رنگ فیس بک پیج۔ ناظرین، اب جو تازہ ترین صورتحال ہے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ اس وقت جو احتجاج ہے جس کا آغاز خیبر پختونخوا سے 24 تاریخ والے دن آغاز ہوا تھا، عمران خان کی فائنل کال تھی۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح طاقتور ادارے، جس طرح حکومت، جس طرح مریم نواز اور بڑے بڑے 30 مار خانوں نے اپنے بیانات جاری کر دیے کہ جی بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم اب اس دفعہ سر اٹھانے کا موقع دیں گے، تو ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف پنڈال ہے، جو کارکن ہے، انہوں نے ڈی چوک پر جا کے قبضہ کر لیا ہے۔ ڈی چوک پر جا کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو گاڑ دیا ہے اور وہ بیٹھ گئے ہیں۔ بدترین شیلنگ، آپ یقین کریں 3 دن سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی بڑا آسان تھا تو ناظرین یقین کریں کہ بہت مشکل جسے کہتے ہیں ٹائم پیریڈ تھا اور ٹف ٹائم پیریڈ تھا۔ ہم نے یہ سوچا تھا، میں اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی وہ اسلام آباد پہنچے گی یا وہ بہت مشکل طور پر بھی وہ اٹک کراس کرے گی، کیونکہ جس طرح کے بیانات چل رہے تھے، جس طرح کے بیانات آ رہے تھے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا یوٹیوبرز کو اور جرنلسٹ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں ان کو جو اٹھایا جا رہا تھا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، جس طرح سروس ڈاؤن کر دی گئی، سمس کی رابطے ختم کر دی گئی، موٹر وے بند کر دی گئی، بڑے بڑے کنٹینر لگا دیے گئے، اس میں یہ لگتا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مشکل سے اٹک کراس کر جائے گی۔ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ پنجاب نہیں نکلا، اور اس کے بعد جو لاہور میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، کارکنوں کو اٹھایا گیا، درجنوں کے حساب سے کارکنوں کو جیلوں میں بند کر دی گیا، پنجاب پولیس نے کریک ڈاؤن کر دی گیا، پی ٹی آئی کے اوپر لیڈرشپ کو پکڑنا شروع کر دیا۔ لیکن آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان چاہے جیل کے اندر ہو چاہے جیل کے باہر ہو، عمران خان نے مجھے وہ لفظ یاد ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس عوام کی وہ طاقت ہے، میں کراچی سے لے کر پشاور اور پشاور سے لے کر لاہور ہر شہر کو میں بند کر سکتا ہوں۔ اس نے وہ کر دکھایا ناظرین، اس نے کر دکھایا۔ نواز شریف سے لے کر زرداری، بلاول بھٹو، سب کی سیاست پر انہوں نے عمران خان نے پانی پھیر دیا۔ ماننا پڑے گا عمران خان کو، سب سے زیادہ اگر طاقتور سیاستدانوں کا نام لیا جائے یا پالیٹکس پارٹی کا اگر کوئی ذکر کرے گا ہسٹری میں، تو آج کے اس احتجاج، اس ریلی نے یہ ثابت کر دیا آنے والے وقت میں جب تک یہ دنیا قائم رہے گی پاکستان تحریک انصاف کا نام تب تک زندہ رہے گا۔ کوئی بھی اب طاقتور ادارہ اٹھ کر اور کوئی بھی اگر یہ سوچ لے کر میدان میں اترے گا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر سکتا ہوں، تو ناظرین یہ بہت مشکل بات ہو چکی ہے، کیونکہ اتنے احتجاج، اتنی شیلنگ، اتنی مار دھاڑ، راتوں کو اٹھانا اور نامعلوم جگہ پر لے کر چلے جانا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ایک دفعہ بھی نہیں ٹوٹے، بلکہ اس سے کئی گنا وہ جب میدان میں نکلے، سڑکوں پر نکلے، تو اس سے کئی گنا وہ زور سے نکلے اور انہوں نے ثابت کر دیا۔ اب ڈی چوک کے جو صورتحال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ حکومت کی ناظرین اس وقت ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ تھر تھرا رہے ہیں، اور میرے خیال سے کہ اب نون لیگ کو یہ چاہیے کہ وہ سب کے سب ایک ڈبہ لے اور اس ڈبے میں بند کر کے سمندر میں بہہ جائیں، اور جہاں پہ وہ نکلیں پھر ان جنگلات میں وہ اپنا وقت گزاریں اور پاکستان کا رخ نہ کریں۔ اب جو ڈی چوک کی صورتحال ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو اتار لیا گیا ہے ایک بار پھر اپنے ہی لوگوں کے خلاف مہم چلا دی ہے، اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ کا آغاز اعلان کر دیا ہے جنگ کا، کہ ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ میں اتریں گے اور اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے۔ اب یہ کہاں پر ڈی چوک کے حالات کہاں پر لے کر جاتے ہیں آگے، یا کہاں پہ وہ جائیں گے، یہ تو ناظرین آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ برا حال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہے، ربڑ کی گولیاں کھاتے ہوئے، شیلنگ کھاتے ہوئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آپ کا اپنا میزبان انیل مسیح۔